الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس سورۃ العصر میں قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، کامیاب وہ انسان ہوگا، نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 تواصی بالحق کرتا ہو، نمبر 4 تواصی بالصبر کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ زمانہ کی قسم ہے، کامیاب وہ شخص ہوگا، نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق کرتا ہو، نمبر 3 صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، نمبر 4 اگر اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ یا اس کا دوسرا مطلب اور مفہوم، قسم ہے زمانہ کی، وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، عقائد میں پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ کرتا ہو اور اعمال کے لیے خواہشات کی اصلاح کرتا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، یہاں قسم تاکید کے لیے نہیں بلکہ قسم ایک دعوے پر دلیل کے لیے ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اعمال ٹھیک ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، یہ دعویٰ ہے۔ اس پر دلیل العصر، وقت، زمانہ۔ العصر سے مراد انسانی تاریخ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نزول قرآن تک کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، وہی شخص کامیاب ہوا جس نے عقیدہ ٹھیک رکھا ہے، اعمال ٹھیک رکھے، صحیح عقیدہ کی دعوت دی ہے، مسنون اعمال کی دعوت دی ہے، اس پر مشکل آئی ہے تو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، وقتی حالات آئے ہیں لیکن بالآخر کامیابی اسی شخص کو ملی ہے۔ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کے 2 مطلب ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہوں اور اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہوں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ میں فساد آتا ہے شبہات سے اور عمل میں فساد آتا ہے خواہشات سے۔ اصلاح عقیدہ کے لیے شبہات کا ازالہ کرتا ہو اور اعمال کی اصلاح کے لیے خواہشات کا امالہ کرتا ہو، خواہشات کی اصلاح کرتا ہو۔ تو یہ 4 چیزوں کا اہتمام کریں تو انسان کی نجات یقینی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عقائد اور اعمال بنیادی طور پر یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں، اس لیے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم عقائد اور اعمال کو پڑھیں، سمجھیں، پڑھائیں اور سمجھائیں۔ آپ حضرات علماء کرام ہیں، اہل علم ہیں، وارثین نبوت ہیں۔ عام شخص کے ذمے صرف عقیدے اور عمل کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ عالم کے ذمے سمجھنا بھی ہے، پھر سمجھانا بھی ہے۔ جب باطل کی طرف سے شبہات آئیں تو اس کا ازالہ بھی کرنا ہے، عالم نے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اندر صلاحیت نہیں تو پیدا کریں، کمزوری ہے تو دور کریں، محنت کریں۔
ہم اس کام کے لیے ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے۔ اسی مقصد کے لیے یہ آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ شروع کیا گیا ہے تاکہ علماء کرام استفادہ فرمائیں اور پھر آگے افادہ فرمائیں، پہلے فائدہ حاصل کریں پھر فائدہ دوسروں کو پہنچائیں۔ اسی آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کی دوسری فائل، دوسرا سبق اصول عقائد کے حوالے سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ شریعت کے اجزاء کتنے ہیں؟ تفصیلی تقسیم کریں تو شریعت کے اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ اور اگر شریعت کے اجزاء کی درمیانی تقسیم کریں تو شریعت کے اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ اور اگر شریعت کے اجزاء کی بالکل مختصر تقسیم کریں، اختصار کے ساتھ تقسیم کی جائے تو شریعت کے اجزاء بنیادی طور پر 2 ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ اب ہم نے سمجھنا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عمل کسے کہتے ہیں، پھر سمجھنا ہے کہ عقیدہ اور عمل میں فرق کیا ہے، عقیدہ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم تدریجاً پڑھیں گے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے عقیدہ کا لغوی معنی اور ایک ہے عقیدہ کا اصطلاحی معنی۔ عقیدہ کا لغوی معنی ما عقد علیہ القلب والضمیر المنجد، انسان اپنے دل اور ضمیر کو جس کا پابند بنائے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ ما تدین بہ الانسان واعتقد، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو عقیدہ کا معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو دل میں پختہ یقین کے ساتھ بٹھا لینا۔ عقیدہ عقدن سے ہے، عقدہ گرہ باندھنا، یعنی دل کی گہرائی سے ایسی گرہ باندھ دی جائے کہ اگر کفر جسم کے ٹکڑے کر دے لیکن دل میں موجود عقیدے کو توڑ نہ سکے، یہ ہے عقیدہ۔ پختگی کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ اپنے دل میں کسی چیز کو جگہ دینا۔ عقیدہ کے اصطلاحی معنی ہی الامور التي یجب ان یصدق بها القلب وتطمئن الیها النفس حتى تكون یقینا ثابتا لا یمازجها ریب ولا یخالطها شک۔ عبداللہ بن عبد الحمید الاسری کی کتاب الوجیز فی عقیدت السلف الصالح۔ عقیدہ ان چیزوں کا نام ہے جس کی دل سے تصدیق کی جائے، جس پر دل کا اطمینان ہو، قلب جس پر مطمئن ہو، اور اس کے بارے میں ایسے یقین کا حصول ضروری ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش اور شک کی کوئی آمیزش بھی نہ ہو۔ یعنی عقیدہ ان امور کا نام ہے جن پر دل کو یقین ہو ان کی حقانیت کا، ضمیر ان امور شرعیہ پر مطمئن ہو اور ایسا اطمینان ہو کہ اس میں شک و شبہ قریب سے بھی نہ گزرا ہو۔ ایسے امور دینیہ جن پر قلبی اطمینان ہو، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ میں نے کہا شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں، عقائد اور اعمال۔
اعمال عمل کی جمع ہے، عمل سے مراد عبادت، تو اعمال کا معنی عبادات، عبادت کا معنی کیا ہے؟ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی رحمہ اللہ تعالی متوفی 660 ہجری، مختار الصحہ باب العین فرماتے ہیں العبادۃ الطاعہ، عبادت کا لغوی معنی ہے بات کو ماننا، فرما برداری، طاعت، اور عبادت کا اصطلاحی معنی امام علی بن محمد بن علی المعروف میر سید شریف جرجانی متوفی 816 ہجری، کتاب التعریفات باب العین فعل المکلف علی خلاف ہوا نفسہ تعظیما لربہ، عبادت کا معنی ہے مکلف آدمی اپنے رب کی تعظیم کی وجہ سے خواہشات کی مخالفت کرے، مکلف آدمی کا اپنے رب کی تعظیم کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا، نفس کی خواہشات سے مراد نفسانی خواہشات یعنی نفس کی ناجائز خواہشات، مکلف سے مراد عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، یہ معنی ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، احکام شریعہ کا مکلف ہو، تو ایسے شخص کا ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، یہ ہے عبادت کے اصطلاحی معنی۔ تو شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، عقائد اور اعمال، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ اور عمل میں فرق ذرا سمجھیں۔ فرق نمبر 1، عقیدہ اصل ہے، عمل فرع ہے، تو جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ میں اس کی ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ عقیدہ کی مثال عدد کی ہے جو کہ اصل ہے، عمل کی مثال صفر کی ہے جو کہ فرع ہے۔ جو عدد اور صفر میں فرق ہے وہ عقیدہ اور عمل میں فرق ہے۔ عدد اور صفر میں چند فرق ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، عدد صفر کے بغیر ایک بھی ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور صفریں عدد کے بغیر 1000 بھی ہوں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ صرف 1 لکھا ہو قیمت ہے، صرف 2 لکھے ہیں قیمت ہے، صرف 3 لکھا ہے قیمت ہے۔ ایک عدد بھی ہو تو اس کی قیمت ہے، اور صفریں 1000 لکھ دیں بغیر عدد کے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ عمل کے بغیر بھی قیمتی ہے، اور عمل بغیر عقیدہ کے بالکل بے قیمت ہے۔ اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک ہوں اور نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، یہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں اور نامہ اعمال میں 100% نیک اعمال ہیں، ایک بھی گناہ نہیں، اللہ کی قسم یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك، اللہ قرآن میں یہ بات سمجھا رہے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ دوسرا فرق، مثلا عدد 1 ہے، آپ اس کے ساتھ 1 صفر لگائیں تو 10، 2 لگائیں تو 100، 3 لگائیں تو 1000، 4 لگائیں 10,000، 5 لگائیں تو 1,00,000۔ 1 صفر آئی 10، 2 آئیں
100 صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ گئی، صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ گئی۔ اگر 5 صفریں ہوں تو ان کی قیمت نہیں تھی، 1 صفر ہے کوئی قیمت نہیں، آپ نے 1 لگایا 10 بن گئے۔ 2 صفریں موجود ہے کوئی قیمت نہیں، آپ نے 1 لگایا 100 بن گئے۔ 3 صفریں تھی کوئی قیمت نہیں، آپ نے ساتھ 1 لگایا تو 1000 بن گئے۔ 4 صفریں ہیں کوئی قیمت نہیں، 1 لگایا 10,000 بن گئے۔ 5 صفریں تھی کوئی قیمت نہیں، 1 لگا تو 1,00,000 بن گئے۔ تو صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح عمل کے آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور عقیدہ کے آنے سے عمل کی قیمت بن جاتی ہے۔ جس طرح صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، عمل کے آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھتی ہے، اور جس طرح عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، اسی طرح عقیدہ کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے۔ نمبر 3، صفر کو آپ دائیں جانب لگائیں تو 10، ایک اور لگائیں تو 100۔ یہ ایک عدد ہے، 1 صفر 10، 2 صفریں 100، 3 صفریں 1000۔ لیکن اگر یہ صفر دائیں جانب لگانے کی بجائے بائیں جانب لگائیں تو قیمت نہیں بلکہ نقصان ہے، وقت کا ضیاع ہے، سیاہی کا ضیاع ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو صفر اگر عدد کے دائیں جانب ہو تو قیمت ہے، اگر بائیں جانب ہو تو کوئی قیمت نہیں۔ تو جس طرح صفر اپنے موقع پر ہو، اپنی جگہ پر ہو تو قیمت، جگہ بدل دے تو کوئی قیمت نہیں، اسی طرح عمل اگر اپنے مقام پر ہو تو قیمت ہے، اپنے مقام پر نہ ہو تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ شکل نہیں بدلتی، جگہ بدلتی ہے۔ آپ نے دائیں طرف لکھا تب بھی وہی صفر ہے، بائیں طرف لکھا تب بھی وہی صفر ہے، شکل تو نہیں بدلی، جگہ بدل گئی۔ اسی طرح اگر عمل کی جگہ بدل دیں، شکل نہ بدلیں، عمل کی قیمت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اب 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، طلوع شمس ہوا، نفل کی نیت باندھ لی، کچھ فائدہ نہیں۔ طلوع شمس کے 15 منٹ بعد پڑھے تو مفید ہے، شکل تو نہیں بدلی نا، جگہ بدل گئی۔ یہی بات ہم اہل بدعت کو سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بات اہل بدعت کو سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھیں عمل کی شکل نہیں، عمل کا مقام بدل دیا۔ تو عمل کے مسنون ہونے کے لیے ضروری ہے اور قیمتی ہونے کے لیے کہ عمل اپنے مقام پر ہو، مقام بدلنے سے بھی عمل بدل جاتا ہے۔ عقیدہ اور عمل میں دوسرا فرق، عقیدہ کا محل دل ہے، عمل کا محل ظاہر جسم ہے۔ تو جو فرق دل اور جسم میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ یہ 2 فرق ہیں، اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز جتنی کم قیمت والی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی کم محفوظ ہوتا ہے۔ مثلا اگر پیاز، ٹماٹر، سبزی ہے، ان کو رکھنے کا محل غیر محفوظ ہے، وہاں گارڈ بھی نہیں ہے، وہاں تالا بھی نہیں ہے، وہاں بند گلاس اور شیشے کا دروازہ بھی نہیں ہے، اس پہ مٹی بھی پڑ رہی ہے، ہوا بھی لگ رہی ہے۔ لیکن اگر کپڑا ہو، اس کی دکان ہو، تو دیکھیں اس کی دکان سبزی کی دکان سے مختلف ہے۔
اور اگر سونا اور چاندی ہو، اس کی دکان اس سے مختلف ہے، وہاں کیمرہ بھی ہوگا، گارڈ بھی ہوگا، لاک بھی ہوگا۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، جو چیز قیمت میں کم ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ کم محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عقیدہ چونکہ قیمت میں زیادہ ہے، اس کے رکھنے کا محل بھی دل ہے جو جسم کے اندر چھپا ہوا محفوظ ہے، اور اعمال چونکہ قیمت میں کم ہیں تو ان کا محل یہ ظاہر بدن ہے جو دل کی نسبت کم محفوظ ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں، اگر دل کے اجزاء میں سے بعض اجزاء کاٹ دیے جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن جسم کے اجزاء میں سے کچھ اجزاء کاٹ دیے جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے۔ زبان کاٹ دیں پھر بھی زندہ ہے، ہونٹ کٹ گئے پھر بھی زندہ ہے، کسی کا ناک کٹا ہے پھر بھی زندہ ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے پھر بھی زندہ ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے پھر بھی زندہ ہے۔ تو جسم کے بعض اجزاء کاٹ بھی دیں تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن دل کے بعض اجزاء کاٹ دیں تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جو عقائد مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، جنہیں ضروریات اسلام کہتے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑ دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور وہ عقائد جو اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہیں، ضروریات اہل سنت والجماعت، ان میں سے ایک بھی عقیدہ چھوڑ دیں تو انسان اہل سنت والجماعت نہیں رہتا۔ لیکن ضروریات اہل سنت والجماعت اپنانے کے باوجود اگر ضروریات اسلام مکمل آدمی قبول کرتا ہو، مانتا ہو اور اعمال کا تارک ہو تو مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے لیکن مسلمان رہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح ضروریات اسلام میں سے کسی ایک ضرورت کا بھی انکار کریں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن اعمال میں سے سارے اعمال بھی چھوٹ جائیں تو بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے لیکن فاسق ہوتا ہے۔ تو جو فرق دل اور جسم میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل کے اندر بھی ہے۔ عقیدہ کی اہمیت، اعتقاد اصل ہے، عمل فرع ہے۔ صحیح اعتقاد کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، جبکہ عمل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دیں، اور اگر چاہیں تو قانون عدل کے مطابق سزا دے دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن عقائد اصل ہیں، عقیدہ کی اہمیت سمجھیں۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہو تو اسلام کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ عربی ایک شعر ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح ان ذا امر واحد من بینہن فقد غوا۔ تمام عقائد انسان کے اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی عقیدہ چھوڑ دیا تو انسان گمراہ ہوگا۔ فارسی میں کہتے ہیں، خشت اول چو نہت معمار کچ تا سریا میر و دیوار کچ۔ اگر معمار، مستری بنیادی جو اینٹ ہے وہ ٹیڑھی رکھ دے گا تو اس پر بنائی جانے والی، تعمیر کی جانے والی دیوار وہ سریا ستارے تک بھی جائے گی، وہ تب بھی ٹیڑھی ہی رہے گی۔
عقیدے کا صحیح رکھنا بے حد ضروری ہے۔ عقیدہ پہچاننا کتنا ضروری ہے، معرفت عقیدہ، عقیدہ سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ عقائد دین کی بنیاد ہیں، انہی پر اسلام کی عمارت کا مدار ہے۔ اگر بنیاد موجود نہ ہو تو عمارت کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح اگر عقائد موجود نہ ہوں، یعنی عقائد اسلام والے نہ ہوں، صحیح عقائد نہ ہوں، تو اسلام کی عمارت قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا عقائد کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عقائد کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے، عقائد کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی متوفی 150 ہجری، الفقہ الاکبر حضرت کی تصنیف ہے، تفصیلی درس اس کا میں نے دیا ہے۔ اگر کسی نے سبق نہیں پڑھا تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ احناف میڈیا پر موجود ہے، آپ مکمل سبق سن لیں۔ حضرت امام صاحب لکھتے ہیں وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّن دَقَائِقِ عِلْمِ التوحید، اگر کسی شخص کو عقیدہ توحید کی کوئی باریک بات ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، فی الوقت اس کا اعتقاد رکھے، اس کا جو بھی مفہوم ہے میں مانتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں اعتقاد رکھتا ہوں، میری فہم سے بالا ہے پھر بھی مانتا ہوں اِلَىٰ أَن يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ، ہاں جب کوئی عالم ملے تو پھر اسے پوچھے، پھر اسے سمجھے۔ وَلَا يَسْعُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ، یہ نہیں کہ عالم مل جائے تو پوچھے، عالم نہ ملے تو تلاش نہ کرے، عالم کو تلاش کرنا اس کے ذمے ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ خود عالم کو تلاش کرے۔ عقائد میں سے کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر بھی ہے، عرش پر مستوی بھی ہے، کیا مانا؟ کوئی میں مانتا ہوں، اس کا مفہوم جو بھی ہے میں مانتا ہوں، پھر نکلے علماء کی خدمت میں جائے، سمجھے ان سے، تاخیر نہ کرے۔ اتنی حضرت امام صلی رحمہ اللہ نے بات فرمائی ہے، اتنی مضبوط بات، اندازہ فرمائیں بظاہر کتنی سخت ہے۔ فرمایا وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيهِ وَيُكَفَّرُ إِنْ وَقَفَ فِيهِ، کسی بھی انسان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی مجھے پتہ نہیں تھا، علماء موجود ہیں، تاخیر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص توقف کرتا ہے اور نہیں سمجھتا اور عقیدہ کفریہ اختیار کیا ہوا ہے تو کافر ہی شمار ہوگا۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ جس کو پتہ نہیں، یہ تو جانتا نہیں، اس کے علم میں نہیں تھا، علم میں نہیں تو علم سیکھے۔ ہاں کہیں عالم ہی نہیں ہے، کہیں بتانے والا ہی نہیں ہے، پھر تو عذر سمجھ آتا ہے، لیکن بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ ہر کام میں میڈیا سے وابستہ ہیں، اور جب دین کی سمجھ آئے تو آپ میڈیا پر نہیں جاتے۔ عام بندے کو نہ سنیں، جس کو جانتے ہیں اس کو سنیں، ہر کسی کو نہ سنیں، جس سے پہچان نہیں اس کو مت سنیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ میرے ساتھ یہ تقریباً یومیہ کا مسئلہ ہے، اللہ کا شکر ہے اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، کافی حد تک ہمارے دوستوں کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ یہ جی فلاں پوسٹ آئی ہے، اس پر جو حدیث پاک لکھی ہے صحیح ہے، یہ میں آپ کو بیان بھیج رہا ہوں، ذرا بتائیں اس میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو فلاں تحریر بھجوا رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دو، جس میں شک نہیں ہے اس کو لے لو۔ تم پک کو چھوڑ کر شک کی طرف جاتے ہو۔ جن کی پوسٹوں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، جن کی تحریروں پر اعتماد نہیں ہے، جن کے بارے میں آپ نے ہمیشہ پوچھنا ہی ہے، تو ان کو سنتے کیوں ہو؟ چھوڑ دو سننا۔ اللہ کا شکر ہے احناف میڈیا موجود ہے، الحمدللہ مستند جید علماء کرام موجود ہیں،
آپ سوال پوچھیں تو جواب دیا جاتا ہے، آپ سوال پوچھیں تو جواب دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو کیا الجھن ہے؟ بعض ساتھی مجھے یہ بھی فرماتے ہیں جی فلاں نے پوچھا ہے، میں نے کہا فلاں کو ہمارے بیان دے دو، ان کو اپنے کام پہ لگاؤ۔ ابھی آج ہی کی بات ہے، مجھے ایک طالب علم کا میسج آیا کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ آپ سے بیعت تو ممکن نہیں ہے، مجھے اپنے معمولات بھیج دیں۔ میں نے کہا تم عجیب بیوقوف انسان ہو، بیعت نہیں ہے اور معمولات بھیج دو، بیعت کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا جی آپ دوسرے ملک میں ہیں، میں دوسرے ملک میں ہوں، تو میں نے کہا مسائل تو آپ پوچھ رہے ہیں، بیعت میں آپ کو الجھن لگی ہوئی ہے، بس اب کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میں نے کہا مجھے یہ شوق نہیں کہ آپ مجھ سے بیعت کریں، مجھے یہ شوق نہیں، میں غلط فہمی کو دور کرتا ہوں، الجھن کو دور کرتا ہوں، اس الجھن کو سمجھیں، جو الجھنیں صاف کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی ساتھی رابطہ کریں گے، حضرت یہ ایک آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ بیعت ہیں؟ جی کن سے؟ جی فلاں سے۔ میں کہ تو ان سے آپ رابطہ کریں، آپ کے شیخ ہیں پوچھیں۔ جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا رابطہ نہیں ہوتا تو بیعت آپ نے کیوں کی ہے؟ کوئی بیعت کا مقصد بھی تو ہوتا ہے نا، کیوں بیعت کی ہے؟ صرف برکت کے لیے کی ہے؟ میں بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ضروری ہے کہ شیخ سے مزاج بھی ملتا ہو اور شیخ سے رابطہ بھی ہوتا ہو۔ میں پوری دنیا میں موجود اپنے مریدین کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص مجھ سے بیعت ہو اور اس کا مجھ سے مزاج نہ ملتا ہو، شیخ بدل لے۔ اگر کسی کا مجھ سے مزاج ملتا ہے اور مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا، اپنا شیخ بدل لے۔ بیعت کا مقصد استفادہ ہے، بیعت کا مقصد اپنی اصلاح ہے، بیعت کا مقصد خود کو راہ راست پہ رکھنا ہے۔ مزاج نہیں ملتا، مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا، یا اس کو مجھ سے نفع نہیں ہو رہا، میں گزارش کروں گا کہ آپ مجھ سے بیعت ختم کر لیں، ایسے اہل حق شیخ سے بیعت کا تعلق قائم فرمائیں جن سے آپ کا مزاج بھی ملتا ہو، جن سے آپ کا رابطہ بھی ہوتا ہو، تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ شریعت کے بنیادی اجزاء میں عرض کر رہا تھا کہ دو ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقیدہ کی تعریف کیا ہے، عمل کی تعریف کیا ہے، عقیدہ اور عمل میں فرق کیا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ عقیدہ کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اب بات سمجھیں، ہر فن کے لیے ایک علم ہے، جس کو حاصل کریں گے تو فن حاصل ہوگا۔ جس علم میں عقائد پر گفتگو ہو اسے علم العقائد اور علم الکلام کہتے ہیں، اور جس علم میں احکام اور اعمال سے گفتگو ہو اسے علم الفقہ کہتے ہیں۔ علم الکلام الگ ہے، علم الفقہ الگ ہے، علم العقائد الگ ہے، علم الفقہ الگ ہے۔ ہماری گفتگو چونکہ عقائد پر ہو رہی ہے تو ہم علم الکلام کی بات کریں گے۔ علم الکلام کی تعریف علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 791 ہجری، کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام، حضرت تحریر فرماتے ہیں هو العلم بالعقائد الدینیۃ عن الادلۃ الیقینیہ۔ علم الکلام وہ علم ہے جہاں دلائل یقینیہ کے ذریعے اسلامی عقائد کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی علم الکلام دلائل یقینیہ سے عقائد دینیہ کو سیکھنے کا نام ہے۔ آسان لفظوں میں نے بات کی ہے، هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ۔ علم الکلام دلائل یقینیہ سے عقائد دینیہ کو سیکھنے کا نام علم الکلام ہے۔ ایک تعریف علامہ سعد الدین نے کی ہے، دوسری تعریف
مشہور مؤرخ فقیہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المعروف ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی، وفات 808 ہجری۔ تاریخ ابن خلدون میں فرماتے ہیں وَعِلْمٌ يَتَضَمَّنُ الْحُجَجَ عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة۔ علم الکلام وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ ایمانی عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے، اور اہل السنت اسلاف کے عقیدہ سے انحراف کرنے والے اہل بدعت کا دلائل سے رد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے علم الکلام۔ تو اب دیکھیں، ایک تعریف علم الکلام کی علامہ سعد الدین تفتازانی نے فرمائی ہے، اور ایک تعریف علم الکلام کی علامہ ابن خلدون نے فرمائی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ابن خلدون کی تعریف زیادہ جامع اور زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ اس پر تفصیلی گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ دوسرے لفظوں میں عقائد کی دو قسمیں ہیں، ضروریات اسلام، نمبر 2 ضروریات اہل السنت والجماعت۔ علامہ سعد الدین کی جو تعریف ہے وہ صرف عقائد قطعیہ کو شامل ہے، کیونکہ اس میں عن الادلۃ الیقینیہ کا لفظ ہے۔ عقیدہ قطعی وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور عقیدہ ظنی ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اور ابن خلدون کی تعریف میں دونوں چیزیں آئی ہیں، عن العقائد الایمانیہ، آگے ورد علی المبتدعۃ المنحرفین۔ یہ تعریف زیادہ جامع ہے، تو دونوں تعریفیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی تیمور لنگ بادشاہ کے ہاں گئے۔ تیمور لنگ بادشاہ نے علامہ سعد الدین تفتازانی کو بلایا۔ حضرت وہاں پہنچے تو تیمور بادشاہ کا نام تھا، لنگ کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو۔ تو ان کی ٹانگ میں کچھ زخم آیا، ہڈی ٹوٹی، تو عذر تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ یعنی یوں نہیں ہوتی تھی، فورڈ ایسے سیدھی رہتی، سیدھی۔ تخت پر بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے، اور آپ نے اپنی ٹانگ کو بالکل سیدھا رکھا، یعنی تیمور لنگ نے۔ اور علامہ سعد التفتازانی ان کے سامنے تشریف لائے، تخت پر بیٹھے، تو آپ نے بھی ٹیک لگائی اور ٹانگ بادشاہ کی طرف سیدھی کر کے رکھ دی۔ اپنی ٹانگ کو ٹیڑھا نہیں کیا، دوہرا نہیں کیا، ادب کے ساتھ نہیں بیٹھے، بادشاہ کی طرح ٹانگ سیدھی پھیلائی اور یوں بیٹھ گئے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ سعد الدین تفتازانی نے یوں کیوں کیا ہے، تو تیمور لنگ بادشاہ نے کہا ما معذورم کہ مارا لنگ است، میری تو مجبوری ہے کہ میرا عذر ہے، میری ٹانگ یوں فولڈ ہوتی نہیں، دوری نہیں ہوتی، میں نے تو اس لیے یوں بچھائی ہے کہ میں نے آپ کی بے ادبی تو نہیں کی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی فوراً فرمانے لگے ما معذورم کہ مارا ننگ است، میری مجبوری ہے کہ میں غیرت مند ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ ٹانگ سیدھی کر کے پھیلائے اور میں تمہارے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھوں۔ کیا علماء کرام میں دینی حمیت اور دینی غیرت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اکابر اسلاف والی غیرت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تو اپنے نام سے ننگے اسلاف لکھا کرتے تھے۔ اللہ میں اپنے اسلاف والی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ باقی کہاں غیرت کا اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، ذرا یہ بھی سمجھنا۔
جس شیخ سے رابطہ ہو تو اس سے پوچھ کر چلنا، کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں ضرورت نہ ہو اور وہاں ٹانگ آپ بھی یوں رکھ دیں اور پھر ٹانگیں کھڑی کر دی جائیں اور بعد میں پچھتاتے پھرو گے یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ عقل بہت ضروری ہے۔ انسان کے اندر ہمت بھی ہونی چاہیے، غیرت بھی ہونی چاہیے اور بصیرت بھی ہونی چاہیے کہ اس موقع پر کون سی بات کہنی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ علم الکلام کا موضوع قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1191 ہجری، کشاف اصطلاحات الفنون میں تحریر فرماتے ہیں: المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ۔ علم الکلام کا موضوع ایسی معلومات جن سے اسلامی عقائد کو ثابت کیا جائے، ایسی معلومات جس کے ذریعے اسلامی عقائد کو ثابت کیا جائے، یہ ہے علم الکلام کا موضوع۔ ایسی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو ثابت کریں، اللہ اہل باطل کے عقیدے کا رد کریں، یہ ہے علم الکلام کا موضوع۔ اللہ آپ کو ایسا ہی بنائے اور آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی قبول فرما لے۔ علم الکلام کی غرض و غایت، علم الکلام کیوں سیکھ رہے ہیں؟ مشہور متکلم عضد الدین عبد الرحمن بن احمد رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 756 ہجری، کتاب المواقف المقصد الرابع، وہ تحریر فرماتے ہیں: هو حفظ قواعد الدین وهي عقائده عن ان تزلزلها شبہ المبتلین۔ عقائد کے اصولوں کو محفوظ کر کے منکرین کے شبہات کو ختم کرنا، عقائد کے اصولوں کو محفوظ کر کے منکرین کے شبہات کو ختم کرنا۔ محفوظ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ عقیدے کے اصول پڑھیں اور اس کو بیگ میں بند کر کے رکھ دیں کہ میں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے اب شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ محفوظ کرنے کا معنی دل و دماغ میں محفوظ کریں، دل سے سمجھیں، دماغ میں محفوظ کریں اور وقت ضرورت اس کا استعمال کریں، یہ ہے مقصد۔ علم العقائد کو علم الکلام بھی کہتے ہیں۔ علم العقائد کو علم الکلام کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہ تحریر کی ہیں۔ نمبر 1، متقدمین متکلمین جب کسی عقیدہ کو بیان فرماتے تو یوں گفتگو فرماتے: الکلام فی التوحید، الکلام فی النبوہ، الکلام فی البعث، یعنی الکلام کا لفظ بہت استعمال کرتے۔ اس بنیاد پر اس عقائد کے علم کا نام ہی علم الکلام رکھ دیا گیا۔ چنانچہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی، وفات سن 792 ہجری، شرح العقائد النسفیہ میں تحریر فرماتے ہیں: لأن عنوان مباحثہ کان قولہم الکلام فی کذا وکذا، کیونکہ علم الکلام کی مباحث کا عنوان ہی ہوتا ہے الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، اس لیے اس علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ، متکلم علم کلام کے ذریعے عقائد کو اچھی طرح بیان کر سکتا ہے اور وقت ضرورت فریق مخالف کو لاجواب کرتا ہے، یعنی اس علم کے ذریعے اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، گفتگو اور کلام پہ قادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے انسان حق کو ثابت کرنا اور باطل کو رد کرنا اس گفتگو کی طاقت رکھتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں: لأنه یورث قدرتا علی الکلام فی تحقیق شرعیات و الزام الخصوم کالمنطق للفلاسفہ، اس لیے کہ علم الکلام اسلامی عقائد کو ثابت کرنے اور مخالف کو خاموش کرانے میں گفتگو پر قدرت کو پیدا کرتا ہے، جس طرح فلسفی منطق کو منطق کہتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی کے اندر بولنے کا اور گفتگو کرنے کا ایک ملکہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا نام ہی انہیں منطق رکھ دیا ہے۔ نمبر 3،
علم الکلام ان علوم میں سے ہے کہ جس کے ذریعے، اللہ اکبر، علم الکلام ان علوم میں سے ہے کہ جب اس کو سکھایا جائے اور اس کو سیکھا جائے تو سیکھنے کے لیے کلام استعمال کرنی پڑتی ہے، یعنی بولنا پڑتا ہے، گفتگو کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی وفات 792 ہجری، شرح عقائد النسفیہ میں تعریر فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ، اس لیے کہ جو علوم کلام کے ذریعے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، علم الکلام ان سب میں مقدم ہے۔ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ تَمَيُّزًا، اس لیے کہ جن علوم کو سیکھا جاتا ہے اور جو علوم سکھائے جاتے ہیں تو اس پر یہ لفظ علم الکلام کا اطلاق کیا گیا، اور اس علم الکلام کو علم العقائد کے ساتھ خاص کر دیا گیا، باقی علوم پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اس لیے اب اس کو کہتے ہی علم الکلام ہے۔ نمبر 4، باقی علوم ایسے ہیں کہ غور و فکر سے بھی آتے ہیں، علم الکلام ایسے غور و فکر سے نہیں، گفتگو کرنے سے آتا ہے، مباحثے سے آتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ، یہ علم بولنے سے، گفتگو سے ہی آتا ہے، مباحثہ سے ہی آتا ہے، اور باقی علوم مطالعہ سے بھی آتے ہیں، پڑھنے سے بھی آتے ہیں، یہ صرف مطالعہ سے نہیں آتا، اس پر بولنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، کہتے ہیں علم الکلام کے دلائل اتنے قوی ہیں کہ گویا یہ علم الکلام ہی ایسا علم ہے کہ جو علم الکلام کہنے کا حقدار ہے، علم ہی گویا یہ ہے۔ علم الکلام اور عقائد والوں کے دلائل اتنے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ کلام کہلوانے کا حق ہی اس کو ہے۔ کلام تو اور بھی ہیں، لیکن یہ کلام اتنا مضبوط اور قوی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یوں کو جیسے کلام ہی ہے۔ جس طرح کہیں 10 بندے گفتگو کریں تو جس کی کو دلیل میں سب سے مضبوط اور قوی گفتگو ہو، کہتے ہیں گفتگو تو اس کی ہے نا یار، کیا بات ہے، گفتگو تو اس کی ہے نا۔ کسی جلسے پر اگر کوئی 5 خطیب بیان کریں، ان میں جس کی خطابت سب سے زیادہ ٹاپ پر ہو، کہتے ہیں خطیب تو یہ ہوا نا۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہاں دلائل اتنے قوی ہوتے ہیں اس گفتگو میں، تو گویا کہا جاتا ہے کلام تو ہے ہی یہ، گفتگو تو ہے ہی یہ علم الکلام۔ علامہ سعد الدین تفتازانی شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا أَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ كَمَا يُقَالُ لِلْأَقْوَى مِنَ الْكَلَامِينَ هَذَا هُوَ الْكَلَامُ، اس لیے کہ علم الکلام کے دلائل سب سے زیادہ مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسا کہ کلام صرف یہی ہے، نہ کہ اس کے علاوہ دیگر علوم۔ جیسے 2 بندوں کے کلام میں مضبوط کلام کے بارے میں کہتے ہیں کلام تو ہے یہی، کلام تو ہے یہی۔ علم الکلام کی اہمیت، کیونکہ اپنے ایمان اور عقائد کی اصلاح فرض عین ہے۔ عقائد اور ایمان کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں، اس لیے ایمان اور عقائد کی تفصیلات معلوم کرنا، عقائد حقہ پر دلائل اور عقائد پر ہونے والے شبہات کا ازالہ، جوابات، یہ فرض ہمارے ذمے ہیں، اور جس علم میں چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ علم الکلام کی اہمیت کتنی ہے۔ پہلے بتایا تھا عقیدہ کی اہمیت، دیکھو عقیدہ پورے دین اور اسلام کی بنیاد ہے، اور عقیدہ جس علم میں ہے اس کا نام علم الکلام ہے۔ تو لہٰذا جب عقیدہ بنیاد ہے
تو علم الکلام بھی بنیادی حیثیت رکھے گا، اساسی حیثیت رکھے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں علم الکلام کتنا ضروری ہے، اور پھر یہ اندازہ فرمائیں کہ ہماری علم الکلام سے دوری کتنی ہے۔ علم تجوید پہ توجہ دی جا رہی ہے، علم تفسیر پہ دی جا رہی ہے، علم حدیث پہ دی جا رہی ہے، علم الفقہ پہ دی جا رہی ہے، لیکن علم الکلام پر کوئی توجہ نہیں۔ بنیاد ہے پورے دین کی، لیکن توجہ نہیں۔ تو علم الکلام کی اہمیت، جس طرح عقیدہ دین میں بنیاد ہے تو علم الکلام باقی علوم میں بنیاد ہے، اس کی تحصیل فرض ہے۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد المعروف امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، وفات 505 ہجری، الاقتصاد فی الاعتقاد، التمہید الثالث، اس میں تحریر فرماتے ہیں الاشتغال بهذا العلم من فروض الکفایات، اس علم میں مشغول ہونا اور سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فإن قلت فلم صار من فروض الکفایات، یہ فرض کفایت کیوں ہے؟ وقد ذکرت ان اکثر الفرق یضرهم ذلک، حالانکہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ ولا ينفعهم، کو نفع نہیں ہوتا، تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ امام غزالی فرماتے ہیں، توجہ سے بات سمجھو، فَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ إِزَالَةَ الشُّكُوكِ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ وَاجِبَةٌ، یہ بات ذہن نشین کر لو، عقائد میں شکوک و شبہات سے بچنا ضروری ہے۔ وَاعْتِبَارُ الشَّكِّ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ، اور کچھ نہ کچھ شک آ جانا یہ ناممکن ہے، یعنی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات سے بچنا لازمی ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي الْعَقْلِ ثُمَّ الدَّعْوَةُ إِلَى الْحَقِّ بِالْبُرْهَانِ مُهِمَّةٌ فِي الدِّينِ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ شبہات کا ازالہ لازم ہے، اور اگرچہ کم ہو لیکن پھر بھی شبہات کہیں نہ کہیں پیش آتے ہیں، اور حق کی طرف دلائل سے دعوت دینا اہم ذمہ داری ہے۔ ثم لا يبعد ان يصور مبتدع ويتصدى لإغواء اہل الحق بإفاضة الشبہات فیہم، اور یہ بھی ممکن ہے کسی جگہ بدعتی اہل حق کے دلوں میں شبہات ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کی نیت سے سرگرم ہو۔ فلا بد ممن يقاوم شبہته بالکشف وَيُعَارِضُ إِغْوَاءَهُ بِالتَّقْبِیحِ، لہٰذا ایسے افراد کی موجودگی ضروری ہے جو اہل بدعت کے شبہات کا دلائل سے جواب دیں اور دلائل کے ساتھ اس کی گمراہی لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِهَذَا الْعِلْمِ، اور یہ کام علم کلام کے بغیر ممکن نہیں۔ ولا تنفك البلاد عن امثال هذه الوقائع، فوجب ان يكون في كل قطر من الاقطار وسقع من الاسقاء قائم بالحق مشتغل بهذا العلم، اللہ اکبر، يقاوم دعاة المبتدع ويستميل المائلين للحق ويصفي قلوب اہل سنت عوارض الشبہہ، لہذا ہر شہر، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اکثر شہروں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اہل بدعت گمراہ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لہذا ہر شہر، ہر جگہ ایسے افراد کی موجودگی ضروری ہے جو خود حق پر قائم رہ کر علم کلام کو سیکھیں اور حق سے اعراض کرنے والے اہل بدعت کا مقابلہ کر کے انہی حق کی طرف توجہ دلائیں، اور عوام اہل سنت کے دلوں کو شبہات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ کس طرح امام غزالی تنبیہ فرما رہے ہیں، ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے، ایسے افراد کا ہر جگہ پہ ہونا لازم ہے۔ علم الکلام کی اہمیت امام غزالی نے کتنی شد و مت سے بیان فرمائی ہے۔ علم الکلام کی فضیلت دیکھیں، عبادت کی قبولیت عقائد کی درستگی پر موقوف ہے۔ عقائد ٹھیک ہوں گے
تو اعمال قبول ہوں گے، عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عقائد جب بنیاد ہیں تو جس علم میں عقائد سمجھائے جائیں وہ علم بھی پھر باقی علوم کی بنیاد ہے، اور بنیاد کتنی افضل ہے، کتنی اشرف ہے، کتنی معزز ہے، آپ اس پہ خود غور فرمائیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں تحریر فرماتے ہیں، وبالجملۃ واشرف العلوم لکونہ اساس الاحکام الشرعیہ ورئیس العلوم الدینیہ وکون معلومات العقائد الاسلامیہ۔ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے، علم الکلام تمام علوم سے زیادہ عظمت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے، اور اس لیے کہ علم الکلام علوم دینیہ کا سردار ہے، اور اس لیے کہ علم الکلام اسلامی عقائد کو بیان کرتا ہے۔ یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم الکلام کو باقی علوم سے افضل فرمایا، اور افضل اور اشرف اور معزز ہونے کی 3 وجہ بیان فرمائیں۔ نمبر 1، علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد۔ نمبر 2، علم الکلام تمام علوم دینیہ کا سردار۔ نمبر 3، علم الکلام تمام عقائد اسلامیہ کی معلومات کو فراہم کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں علم الکلام کی اہمیت اور علم الکلام کی فضیلت۔ اس پر ایک شبہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر علم الکلام اتنا اہم ہے، اتنا افضل ہے، تو ہمارے اکابر اسلاف اس سے منع کیوں کرتے تھے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور فرماتے من تکلم تزندق، جو علم الکلام میں مشغول ہو گیا وہ تو زندیق ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے النبراء شرح و شرح عقائد کے اندر یہ جملہ نقل فرمایا ہے۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو ہمارے اکابر نے علم الکلام سے منع فرمایا ہے یہ ہر بندے کو نہیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر متوفہ 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں 4 آدمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کو علم الکلام پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو نمبر 1 للمتعصب فی الدین۔ نمبر 1، اس شخص کو منع کیا گیا جو دین کے بارے میں متعصب ہو۔ ایک ہوتا ہے متعصب، ایک ہوتا ہے متسلب۔ متعصب کہتے ہیں ضدی اور ہٹ درم کو، اور متسلب کہتے ہیں پختہ کو۔ وہ شخص جو ضدی اور ہٹ درم ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، والقاصر عن تحصیل الیقین، یقین حاصل کرنے سے قاصر ہو، اس میں فہم اتنی نہیں ہے کہ پڑھنے سے اس کو نفع ہو۔ والقاصد الی افساد عقائد المسلمین۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی نیت سے علم الکلام پڑھے۔ نمبر 4، والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، ان فلسفی باریکیوں کو پڑھے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان 4 قسم کے آدمیوں کو منع کیا گیا ہے، ورنہ کیسے اسلاف منع کر سکتے ہیں؟ علامہ تفتازانی کہتے ہیں وَإِلَّا فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَحْسَنُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، ورنہ کیسے ممکن ہے ایک تمام واجبات کی اصل ہو اور احکام شریعہ کی بنیاد ہو، اور اکابر فرمائے تم ان کو اس کو پڑھو گے نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ سے منع کیا، اور لوگوں نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ جی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرے سے منع کیا۔ چنانچہ امام ابو المؤید موفق بن احمد الخارزمی المکی الحنفی، وفات 568 ہجری،
مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و اکرم، اس کے اندر ان نے پورا واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ امام صاحب نے اپنے بیٹے حماد کو منع فرمایا. کہتے ہیں قال حماد بن ابی حنیفہ دخل علی ابی رحمہ اللہ یوما وعندی جماعت من اصحاب الکلام ونحن نتناظر فی باب. میرے والد محترم تشریف لائے، میرے پاس علم الکلام والے افراد کی ایک جماعت موجود تھی، متکلمین بیٹھے تھے اور ہم ایک مسئلے پر مناظرہ کر رہے تھے. قد علت اصواتنا، ہماری آوازیں کافی بلند ہو گئی. اور فلما سمعت حصہ فی الدار خرجت الیہ، میں نے والد صاحب کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو میں ان کی طرف گیا. فقال علی یا حماد من عندک، حماد بیٹا تمہارے پاس کون ہے؟ کہا فلان و فلان و فلان فلاں 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 ہیں. سمیت من کان عندی، جو میرے پاس تھے میں نے سب کے نام دیے. فرمایا وفیما انتم، تم کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے کہا فی باب کذا و کذا، فلاں فلاں عقیدے پر بات ہو رہی ہے. فرمایا یا حماد دع الکلام، یا حماد بیٹا مناظرے چھوڑ دو. قال ولم آہد ابی صاحب تخلیط ولا ممن یأمر بالشیء ثم ینہی عنہ. امام حماد فرماتے ہیں میرے والد صاحب بات کو خلط مت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ایسا کرتے کہ ایک دن کسی کام حکم دے اور دوسرے دن اسی سے منع کر دیں، ایسے بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی خود کرے دوسرے کو منع کرے اور دوسرے کو منع کرے تو خود کرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا یا ابت الست کنت تأمرنی بھی، آپ مجھے خود تو حکم دیتے ہیں کہ مناظرے کرو اور ادھر آپ فرماتے ہیں کہ مناظرے نہ کرو، یہ کیا ہوا؟ قال بلا یا بنی، اللہ اکبر، وانا اليوم انہاک عن، دیکھو بیٹا میں آج تمہیں سے منع کر رہا ہوں. میں نے پوچھا ابا جان بلے مذاق، کیوں منع فرمایا؟ فرمایا یا بنی ان هؤلاء المختلفین فی ابواب من الکلام ممن ترى كانوا على قول واحد. اللہ اکبر. فرمایا بیٹا آج جو عقائد کے بارے میں تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، ایک وقت تھا جب لوگ اس عقیدے پر متفق تھے، علی قول واحد و دین واحد، حتی نزع الشیطان بینہم فالقى بینہم العداوہ والاختلاف فتباینوا. شیطان نے ان کو آپس میں لڑایا اور عقائد کے معاملے مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کرا دیا. اب اس کو پیش کرتے دیکھو جی امام صاحب بیٹے کو منع کیا. بھئی سوال یہ ہے حضرت امام صاحب نے کیوں منع فرمایا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے منع کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک عقیدے پر تھے، اہل حق تھے، شیطان آیا، اس نے اختلاف ڈالا، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. تو اگر ایک عقیدے پر ہیں پھر تو اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ غلط نیت کے ساتھ آئیں اور اختلاف کر کے امت کو تقسیم کر دیں، اس سے بچیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محض مناظرہ سے تو منع نہیں فرما رہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ اگر اسی سے امت تقسیم ہوتی ہو، امت ٹکڑے ہوتی ہو، کوئی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہو تو پھر بچنا چاہیے. اور ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں، اصول مناظرہ میں سمجھا چکے ہیں، مقصد امت کو اکٹھا کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے. کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، ورنہ اور اس کے علاوہ کو ہمارا مقصود نہیں. یہ بات ہم بار بار سمجھا چکے ہیں. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے منع فرمایا ہے، ان کے منع فرمانے کی وجہ کچھ اور ہے، یہ وجہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے. متعصب ہو، بات سمجھ نہ سکتا ہو اور اہل حق کو دین سے موڑنا ہو، خام خواہ کی فلسفیانہ گفتگو میں وقت کو ضائع کرنا ہو، ایسے لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہ لوگ علم کلام سیکھنے سے باز رہیں اور یہ علم الکلام نہ سیکھیں. یہ اس سے باز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم الکلام اخلاص کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.